کیا خان عبد الغفار خان غدار تھے؟ باچا خان کو سرحدی گاندھی کیوں کہا جاتا ہے؟ باچا خان کا مسلم لیگ کی بجائے کانگریس کی جانب جھکاؤ کیوں تھا؟ خان عبد القیوم خان نے خدائی خدمتگاروں کے قتل عام کا حکم کیوں دیا؟ گاندھی اور نیلسن منڈیلا نے باچا خان سے متعلق کیا کہا؟ انگریز راج سے ضیاء الحق کے مارشل لاء تک 39 سالہ قید اور جلا وطنی کی ہوش ربا داستان۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ خان عبد الغفار خان، جن کا تعلق پختونوں کے محمد زئی قبیلے سے ہے، وہ چارسدہ کے نواحی گاؤں اتمن زئی میں 1890 میں بہرام خان کے ہاں پیدا ہوئے۔ ان کے والد علاقے کے بڑے زمیندار اور خان تھے۔ خان عبد الغفار خان کی 5 اولادیں تھیں، جن میں سے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ ان کے بڑے بیٹے کا نام عبد العلی خان، دوسرے کا نام عبد الغنی خان، جبکہ تیسرے بیٹے کا نام عبد الولی خان تھا، جو بعد میں ان کے سیاسی جانشین بھی بنے۔ باچا خان نے اپنی ابتدائی تعلیم ایڈورڈ مشن ہائی سکول پشاور سے حاصل کی۔ بعد میں ان کے والد نے انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان بھیجنا چاہا، لیکن والدہ نے اجازت نہ دی۔ وہ انگریز کی فوج میں بھی بھرتی ہوئے، لیکن انگریز کے پختونوں کے خلاف مظالم اور ہندوستان پر زیادتیوں کے باعث جلد ہی فوج چھوڑ دی۔ خان عبد الغفار خان نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز سن 1919 میں رولٹ ایکٹ کی تحریک کے ذریعے کیا۔ رولٹ ایکٹ کے خلاف تحریک چلانے کی پاداش میں انگریز سرکار نے انہیں 6 ماہ قید کی سزا سنائی، جو باچا خان کی سیاسی زندگی کی پہلی سزا تھی۔ سن 1920 میں باچا خان نے تحریک ہجرت میں شمولیت اختیار کی اور افغانستان منتقل ہو گئے، لیکن جلد ہی یہ تحریک دم توڑ گئی اور باچا خان واپس اپنے آبائی گاؤں اتمن زئی آ گئے۔ 1921 میں باچا خان نے اپنے گاؤں میں ایک دینی مدرسے کی بنیاد رکھی، جہاں انہوں نے علاقے کے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا شروع کر دیا۔ عام پختونوں کے نزدیک یہ ایک دینی مدرسہ تھا، لیکن انگریز سرکار کے نزدیک یہ باغیوں کی نرسری تھی، جہاں قوم پرستی کا زہر نئی نسل کی رگوں میں اتارا جا رہا تھا۔ اس وقت کے انگریز کمشنر نے باچا خان کے والد کو بلایا اور انہیں یہ مدرسہ بند کرنے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے مدرسہ بند کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ سن 1921 میں ہی تحریک خلافت شروع ہوئی تو صوبہ سرحد سے باچا خان نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس پر انگریز سرکار نے انہیں 3 سال کے لیے پھر سے قید کر دیا۔ سن 1924 میں باچا خان رہا ہوئے تو وہ اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ ان کے صوبے میں کوئی بھی سیاسی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی، لہٰذا انہوں نے انجمن اصلاح افغان کے نام سے ایک اصلاحی تحریک کی داغ بیل ڈالی، جس کا مقصد پختون مسلمانوں کی اصلاح اور معاشرے میں غلط رسومات کا خاتمہ تھا۔ سن 1926 میں انہوں نے کارکنوں کے ہمراہ کلکتے کا دورہ کیا اور کانگریس کے اجلاس میں شرکت کی۔ سن 1929 میں جب لاہور میں آل انڈیا کانگریس کا اجلاس ہوا تو باچا خان نے اس میں بھی شرکت کی۔ سن 1930 میں باچا خان نے خدائی خدمتگار تحریک کا آغاز کیا۔ اسی سال گاندھی نے ہندوستان میں ستیہ گرہ تحریک کا آغاز کیا تو باچا خان نے ہزاروں کارکنوں کے ہمراہ نمک کا قانون توڑ کر اس میں حصہ لیا۔ 23 اپریل سن 1930 کو خدائی خدمتگاروں نے پشاور میں جلوس نکالا۔ جلوس کے شرکاء جب قصہ خانی بازار پہنچے تو انگریز سرکار نے نہتے اور پرامن کارکنوں پر اندھا دھند فائر کھول دیا۔ انگریز سپاہی 4 گھنٹے تک گولیاں برساتے رہے، جس کے نتیجے میں سینکڑوں لوگ مارے گئے۔ انگریز سرکار نے صرف 57 مقتولوں کے نام ظاہر کیے، 38 لاشوں کو نامعلوم قرار دے کر دفنا بھی دیا گیا۔ 550 افراد زخمی ہو کر اسپتالوں میں پہنچ گئے۔ پختون بدلہ لینا چاہتے تھے، اسلحہ بھی وافر تھا اور افرادی قوت بھی۔ حالات بھی باچا خان کے حق میں تھے، لیکن اس کڑے وقت میں بھی انہوں نے تشدد کا سہارا نہ لیا اور عدم تشدد کی راہ پر گامزن رہے۔ اپریل سن 1930 کو انگریز سرکار نے باچا خان کو گرفتار کر کے جیل بھجوا دیا۔ باچا خان نے قصہ خانی بازار میں انگریز کے ڈھائے گئے مظالم کے خلاف ہندوستان بھر کے مسلم جماعتوں اور تنظیموں سے حمایت حاصل کرنے کے لیے اپنے پیروکاروں کے وفود بھیجے، لیکن سوائے گاندھی کے انہیں کسی مسلم رہنما یا جماعت کی جانب سے پذیرائی نہ مل سکی۔ شاید یہی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا
کہ خدائی خدمتگار تحریک بجائے مسلم لیگ کے کانگریس کے قریب ہو گئی۔ 11 مئی سن 1930 کو ہندوستان میں سول نافرمانی تحریک شروع ہوئی تو صوبہ سرحد میں باچا خان کے پیروکاروں نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ انگریز سرکار نے بھی اپنی روایات برقرار رکھی اور پرامن مظاہرین پر ایک مرتبہ پھر گولی چلا دی، جس سے 70 سے زائد کارکنان شہید ہو گئے۔ ابھی ان شہداء کا کفن بھی میلا نہ ہوا تھا کہ 26 مئی سن 1930 کو ایک انگریز افسر نے سردار گنگا سنگھ نامی ایک سرکاری ملازم کو اس کی بیوی اور 2 بچیوں سمیت بھرے بازار میں گولی مار دی۔ گنگا سنگھ کی آخری رسومات میں ہزاروں افراد جلوس کی شکل میں نکلے تو انگریز فوج نے راستے روک دیے۔ 10 مارچ سن 1931 کو گاندھی ارون معاہدہ ہوا، جس کے تحت تمام سیاسی قیدیوں کو رہائی مل گئی، لیکن باچا خان کو رہا نہ کیا گیا۔ گاندھی نے لارڈ ارون سے ملاقات کی اور ان سے باچا خان کی رہائی کا مطالبہ کیا اور انکار کی صورت میں معاہدہ توڑنے کی دھمکی بھی دی۔ اس ملاقات کے بعد گاندھی جیل میں باچا خان سے ملنے بھی گئے اور انہیں انگریزوں کی شرائط بتائیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی خدائی خدمتگار تحریک کانگریس میں ضم کر دیں۔ باچا خان اس پر تیار نہیں تھے، لیکن صوبہ سرحد کے ایک اور لیڈر خان عبدالقیوم خان نے انہیں پختون ولی کا واسطہ دے کر منا لیا اور یوں خدائی خدمتگار تحریک کانگریس میں ضم ہو گئی۔ گجرات جیل سے باچا خان جب قافلے کی صورت میں پشاور پہنچے تو ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا۔ یہ وہ موقع تھا جب باچا خان کو سرحدی گاندھی کا خطاب ملا۔ باچا خان نے آل انڈیا کانگریس کے پلیٹ فارم سے سیاسی جدوجہد شروع کر دی، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد انہیں دوبارہ جیل بھیج دیا گیا۔ ان کی رہائی کے لیے صوبے بھر میں ان کے پیروکاروں اور کانگریس کے کارکنوں نے متحد ہو کر زبردست مہم چلائی۔ 15,000 کارکن جیلوں میں جا پہنچے۔ سن 1932 سے سن 1934 تک باچا خان ہزارہ جیل میں پابند سلاسل رہے، لیکن رہائی کے بعد ان کے سرحد اور پنجاب داخلے پر پابندی لگا دی گئی، جس پر وہ گاندھی کے پاس چلے گئے۔ سن 1935 میں انگریز نے ہندوستان کو صوبائی خود مختاری دی تو ڈاکٹر خان صاحب اور باچا خان پر پابندی ختم ہو گئی۔ ڈاکٹر خان صاحب واپس سرحد آ گئے، لیکن باچا خان نے وہیں رہ کر اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ بمبئی میں سودیشی نمائش کے افتتاح کے موقع پر انہوں نے ایک دھواں دار تقریر کی اور اسی تقریر کے جرم کی پاداش میں انگریز سرکار نے ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ چلا دیا اور 3 سال کے لیے انہیں پھر سے جیل بھیج دیا۔ رہائی کے بعد باچا خان سن 1937 میں واپس وطن پہنچے تو اٹک میں ان کا شاندار استقبال کیا گیا اور جلوس کی صورت میں انہیں پشاور لایا گیا۔ سن 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو کانگریس نے اس کی مشروط حمایت کی، جس پر باچا خان ناراض ہو گئے اور انہوں نے کانگریس سے علیحدگی اختیار کر کے دوبارہ خدائی خدمتگار تحریک کے لیے کام شروع کر دیا۔ لیکن جب انگریزوں نے کانگریس کی تمام شرائط کو تسلیم کر لیا تو باچا خان ایک بار پھر کانگریس میں شامل ہو گئے۔ 8 اگست سن 1946 کو کانگریس نے جب ہندوستان چھوڑ دو کی قرارداد پاس کی تو انگریز سرکار نے ہندوستان بھر میں گرفتاریاں شروع کر دیں۔ سرحد میں بھی پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی اور باچا خان ایک مرتبہ پھر جیل جا پہنچے۔ متحدہ ہندوستان میں ان کی یہ 7ویں اور آخری گرفتاری تھی۔ ان 7 گرفتاریوں کا دورانیہ 14 سال 6 ماہ اور 9 دن بنتا ہے، جو پاکستان بننے سے پہلے کا ہے، اور پھر ہندوستان تقسیم ہو گیا۔ اگرچہ باچا خان متحدہ ہندوستان کے کٹر حامی اور تقسیم کے شدید مخالف تھے، لیکن جب کانگریس کی مرکزی کمیٹی نے تقسیم کے فیصلے کی توثیق کی تو وہ بھی راضی ہو گئے۔ نہ صرف پاکستان سے وفاداری کا حلف اٹھایا بلکہ قائد اعظم سے ملاقات کر کے انہیں پشاور کے دورے کی دعوت بھی دی۔ لیکن قیام پاکستان کی پہلی سالگرہ سے پہلے ہی باچا خان کا نیا سیاسی امتحان شروع ہو گیا۔ یہ بات ہے اگست سن 1948 کی۔ ریاستی سطح پر فیصلہ یہ ہوا کہ آزادی کی پہلی سالگرہ 14 اگست سن 1948 کو منائی جائے گی۔ اس سالگرہ سے صرف 2 روز قبل موجودہ صوبہ خیبر پختونخوا اور اس وقت کے صوبہ سرحد کے شہر چارسدہ کے گاؤں بابڑا سے اطلاع آئی کہ صوبے کے وزیر اعلیٰ خان عبدالقیوم خان کی حکومت کی ایک مبینہ کارروائی کے نتیجے میں 600 سے زائد خدائی خدمتگار ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ یہ خدائی خدمتگار خان عبدالغفار خان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔
اس واقعے کے اسباب اور عوامل جاننے کے لیے ہمیں ایک بار ماضی میں کچھ پیچھے جانا پڑے گا۔ ہوا کچھ یوں کہ سن 1937 میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے بعد گورنر سرحد نے صاحبزادہ عبدالقیوم کو صوبے کا وزیر اعلیٰ بنا دیا تھا، مگر جلد ہی عدم اعتماد کی ایک تحریک کے ذریعے ان کی وزارت کا خاتمہ ہو گیا اور صوبہ سرحد میں پہلی مرتبہ باچا خان کے بھائی خان عبدالجبار خان المعروف ڈاکٹر خان صاحب کی قیادت میں خدائی خدمتگار تحریک کی وزارت قائم ہوئی۔ سن 1939 میں جنگ عظیم دوم سے متعلقہ انگریز کی پالیسی کے خلاف جب ہندوستان کی 8 صوبوں کی وزارتوں نے احتجاجاً استعفیٰ دیا تو ان میں صوبہ سرحد کی ڈاکٹر خان صاحب کی وزارت بھی شامل تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد صوبہ سرحد میں ایک مرتبہ پھر خدائی خدمتگار تحریک کی وزارت قائم ہوئی اور ڈاکٹر خان صاحب ایک مرتبہ پھر صوبے کے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ ڈاکٹر خان صاحب ہی کے دور میں صوبہ سرحد میں پاکستان میں شمولیت اور عدم شمولیت کے سوال پر ایک ریفرینڈم بھی منعقد ہوا تھا۔ خدائی خدمتگاروں کا مطالبہ یہ تھا کہ ریفرینڈم میں ایک تیسرا آپشن بھی رکھا جائے اور وہ آزادانہ اور خود مختار پختونستان کا تھا، لیکن انگریز سرکار نے ان کا یہ مطالبہ رد کرتے ہوئے اسے تسلیم نہیں کیا، جس پر خدائی خدمتگار تحریک نے اس ریفرینڈم کا بائیکاٹ کر دیا اور نتیجتاً مسلم لیگ یہ ریفرینڈم بآسانی جیت گئی اور صوبہ سرحد پاکستان میں شامل ہو گیا۔ پاکستان کے قیام کے وقت ڈاکٹر خان صاحب صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ تھے، مگر فقط 8 دن بعد یعنی 22 اگست سن 1947 کو قائد اعظم نے ان کی وزارت کو برطرف کر دیا۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے 15 اگست سن 1947 کو پاکستان کا جھنڈا لہرانے کی تقریب میں شرکت نہیں کی اور اس سے انہوں نے پاکستان کا وفادار نہ ہونے کا ثبوت دے دیا ہے۔ ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت کی برطرفی کے بعد خان عبدالقیوم خان صوبے کے وزیر اعلیٰ بنا دیے گئے۔ اپنی صوبائی حکومت گرائے جانے کے باوجود باچا خان نے پاکستان کی نئی حکومت کے خلاف مشکلات کھڑی نہ کرنے کا اعلان کیا۔ یہی نہیں بلکہ مارچ سن 1948 میں باچا خان نے دستور ساز اسمبلی کے اجلاسوں میں بھرپور شرکت بھی کی۔ ان اجلاسوں میں پاکستان سے وفاداری کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے اپنے اس عزم کو دہرایا کہ ان کا پروگرام تخریبی نہیں تعمیری ہے اور خدائی خدمتگار تحریک بنیادی طور پر اصلاحی اور سماجی تحریک ہے، جسے انگریزوں نے سیاسی عمل اور کانگریس کے ساتھ اشتراک کی جانب دھکیل دیا تھا۔ اپنی ذات سے متعلق شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے باچا خان نے قائد اعظم سے ملاقات بھی کی، لیکن اپریل میں جب بانی پاکستان پشاور گئے تو چند سیاسی طالع آزماؤں نے ان کے کان میں یہ ڈال دیا کہ باچا خان اور ان کی تنظیم کے لوگ قابل اعتماد نہیں ہیں۔ اس ملاقات کے حوالے سے باچا خان نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے کہ جب میں گورنمنٹ ہاؤس میں قائد اعظم کے پاس گیا اور دعوت نامہ لے کر گیا کہ وہ خدائی خدمتگاروں کی طرف سے دی جانے والی ایک تقریب میں شمولیت فرمائیں، تو قائد اعظم نے باچا خان کی اس دعوت نامے پر ہچکچاہٹ کا اظہار بھی کیا اور بقول باچا خان کے وہ جو کہ حکومت کے ساتھ مفاہمت کے لیے کوشاں تھے، الٹا حکومت کے ماتوب بن گئے اور خان عبدالقیوم خان کو ماضی کا حساب برابر کرنے کا ایک موقع مل گیا اور وہ ایک آمر مطلق بن کر انتقامی کارروائیوں میں مصروف ہو گئے۔ 8 مئی سن 1948 کو باچا خان نے کراچی میں سیاسی کارکنوں کے ایک اجلاس میں شرکت کی، جس میں ایک نئی سیاسی تنظیم پیپلز پارٹی کو تشکیل دینے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا۔ یہ پارٹی ایک آئینی اپوزیشن کی صورت پوری کرنے کے لیے تشکیل دی جا رہی تھی۔ باچا خان کے دیگر ساتھیوں میں جی ایم سید اور عبدالصمد خان اچکزئی بھی شامل تھے۔ غفار خان اس نئی تنظیم کے صدر اور جی ایم سید جنرل سیکرٹری چنے گئے۔ یہ فیصلہ بھی ہوا کہ خدائی خدمتگار تحریک کا اپنا ایک الگ تشخص اسی طرح سے قائم رہے گا اور یہ نئی سیاسی جماعت کے لیے والنٹیئر کور کی خدمات انجام دے گی اور اسے تمام صوبوں میں پھیلایا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے باچا خان سرحد واپس آئے اور صوبے کا دورہ شروع کر دیا، لیکن 1 ماہ کے اندر ہی 15 جون کو وہ اپنے بیٹے عبدالولی خان اور قاضی عطا اللہ خان سمیت گرفتار کر لیے گئے۔ عبدالصمد خان اچکزئی کو بھی حراست میں لے لیا گیا اور جی ایم سید کو کراچی سے نکال دیا گیا۔ یوں ایک نئی سیاسی تنظیم اپنی پیدائش کے ساتھ ہی دم توڑ گئی۔ جولائی میں صوبہ سرحد کی حکومت نے پبلک سیفٹی آرڈیننس کے ذریعے خدائی خدمتگار تحریک کو بھی خلاف قانون قرار دے دیا۔ اس آرڈیننس کے ذریعے حکومت کو اختیار دیا گیا کہ وہ بغیر کوئی وجہ بتائے کسی بھی شخص کو غیر معینہ مدت کے لیے حراست میں لے سکتی ہے اور اس کی جائیداد کو ضبط کر سکتی ہے۔ اس آرڈیننس کے تحت متعدد لوگ